سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ڈار صاحب نے جو سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ آئی ایم ایف بڑی ہمارے اوپر سخت شرائط لگا رہا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم اپنے ہتھیار اپنے میزائل رکھیں کیسے رکھیں. یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام اس میں کوئی شرط رکھی گئی ہے؟ ہمارے آتمی پروگرام کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے؟ کوئی ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ ڈار صاحب نے یہ کیوں بات؟ جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں. آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں پہ آئی ایم ایف کی شرطیں بڑی ہی کڑی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اب تو آنچ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ بھی آ چکی ہے. تو آج کیسے پاکستان کے حالات اور پاکستان کے جو میڈیا ہے پاکستان کے اندر ہڑکمپ مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئروں پہ بات کیسے آ چکی ہے، کیونکہ یہ تو بات صرف اور صرف لون اور معاہدوں کی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ہونے تھے. جبکہ اب کہیں نہ کہیں یہ پاکستانی میڈیا کہنے لگا ہے کہ پاکستان کا جو بیڈ پولیٹکس ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان پہ آج آنچ لائے ہوئے، اور آگے آنے والے سمے میں پاکستان کے حالات اور بد سے بدتر ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے نیوکلیئر کو جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. تو کیسے آج پاکستان کی میڈیا ڈسکشن کر رہی ہے؟ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ڈار صاحب نے جو سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ آئی ایم ایف بڑی ہمارے اوپر سخت شرائط لگا رہا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم اپنے ہتھیار اپنے میزائل رکھیں کیسے رکھیں. یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام اس میں کوئی شرط رکھی گئی ہے؟ ہمارے آتمی پروگرام کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے؟ کوئی ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ ڈار صاحب نے یہ کیوں بات کی ہے؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ شازیہ جو شرائط والی بات ہے وہ تو فنانشل سائیڈ ہے، اور اس پہ ایسی ڈیمانڈز ہیں جیسے ہماری جو پبلک عام عوام ہے یا عام آدمی ہے اس پہ اتنا پہلے بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا کہ اس میں مزید اگر وہ شرائط ہیں، جس طرح آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بجلی میں کچھ وہ جو سرکل ڈیٹ ہے اس کو آپ کریں، فلاں چیز کریں، یا آپ فرینڈلی کنٹری سے کوئی کمٹمنٹ لائیں کہ وہ 30 جون تک اتنے ہمارے پاس آ جائیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے پیسے ڈالرز میں. یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس سے بہت ہمیں مشکل آ رہی ہے. اس کی وہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہی چیز کی وضاحت پرائم منسٹر آفس سے بھی آ رہی ہے، فورن آفس سے بھی آ رہی ہے، پھر ڈار صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اپنی آٹھویں پروگرام کے حوالے سے باتیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اس پر کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے. تو یہ باتیں ہر جگہ سے اگر آ رہی ہیں، کہیں سے پریشر ڈل رہا ہے؟ نہیں، وہ جو بات آپ کا آ رہی ہیں کیوں وضاحتیں آ رہی ہیں، اس لیے وضاحت آ رہی ہے کہ آج کل ایک سٹوری چلی ہوئی ہے بڑی میڈیا میں بھی ہے اور وسپرنگ بھی ہو رہی ہے کہ شاید یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ کسی کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا؟ کسی نے کوئی اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے، کوئی شکایت کی ہے، کوئی تحفظات اپنے سامنے رکھے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے نا کہ کسی کو کھٹک رائے گے. نہیں، آپ پرانی بات میں اور بات کرنے لگوں. یہ پرانی باتیں جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس وقت بھی ان کے تحفظات تھے، ان قوتوں کے، ان ملکوں کے، اور اس کے بعد جب ہم نے مکمل کیا تو اس وقت بھی سینکشن آئی، اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تھے 98 میں تو اس وقت بھی سینکشن آپ کو پتہ کس قسم کی آئی تھی، بڑی سخت سینکشن پہ لگ گئی. تو اس کے بعد بھی انہوں نے گئے اس کی سیکیورٹی کے متعلق، سیفٹی کے متعلق بات کرتے رہے، گئے بگئے ان کے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ بھی. تو جو آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو جو آج کل تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر اس کی آڑ میں یہ کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں، جو آپ میری مکمل بات نہیں ہوئی شازیہ. میں نے کہا جو یہ ایکسپلینیشن یا وضاحت آتی ہے پرائم منسٹر آفس سے یا ڈار صاحب نے، وہ اس کی وہ بیک گراؤنڈ ہے جو آج کل کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کچھ کوارٹر سے، جو پولیٹیکل آج کل پولیٹکس بہت زیادہ چل رہی ہے. تو وہ شاید اس تاثر کی وجہ سے یہ وضاحت آتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، ہمیں ڈکٹیشن دے نہیں سکتا.
نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ایسٹس ہیں اور وہ سیف محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اسے کوئی کسی اور اپنے سیلف ڈیفense کے لیے ایگریشن کے لیے نہیں ہے. تو یہ گئے بگئے بات ہوتی ہے اور آج کل بھی بات اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. لہٰذا IMF کی شرائط کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو IMF کی سخت شرائط پر IMF سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر اب سینٹ میں اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں کیا عوام کو مینٹلی وہ راضی کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں کہ اتنی سخت شرائط ہیں تو جو بھی ہوا ہمیں قبول کرنا پڑے گا؟ شازیہ دیکھیں، میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو پہلے بھی جو پروگرام لیتے تھے تو اس میں ان میں پر فلیکسیبلٹی کیوں نہیں ہے سر؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے آپ کے معاملات ہیں، جو بھی لینڈر ہوتا ہے، جو بھی لون دیتا ہے، اس کی ہمیشہ یہ سب سے پہلے ترجیح ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ ری پے ہوگا، یہ پے بیک ہوگا، اور پے بیک کرنے کی وجہ سے کیا ان کی کیپیسٹی ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ عام بینک بھی ڈیل کرتا ہے اپنے کلائنٹ سے تو اسی طرح کرتا ہے. ایسی شرائط وہ پڑھے نہیں، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، سائن کر دیتے ہیں جو بزنس مین ہیں، لیکن اس میں بھی شرائط ایسی ہوتی ہیں تاکہ کل کو ان کا اپنا لون سیکیور ہو، اور وہ سیکیورٹی اس طرح تو ایسی چاہتے کیا ہیں گارنٹیز ہیں جو ہم دے نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ٹیکسز آپ زیادہ کریں، ریونیو زیادہ کریں تاکہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں. آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، ہمیں پیسے کہاں سے واپس کریں گے آپ؟ وہ جو نہیں تو ٹیکسز IMF دوست ممالک کی بھی تو گارنٹیز مانگ رہا ہے نا، تو کیا کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں، گارنٹی نہیں مانگ رہا، وہ کہتا ہے جی آپ کی کٹی میں اتنے ریزروز ہونے چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ کمٹمنٹس کوئی ایسی لا کے دیں ہمیں انڈرٹیکنگ کہ یہ ہم پیسے دے دیں گے ادھر، تاکہ آپ کے تو پاس وہ اتنے. انڈرٹیکنگ کہاں سے ہمیں چاہیے جو نہیں مل رہی ہے؟ اپنے فرینڈلی کنٹری سے بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ انشاءاللہ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، چائنا سے بات کر رہے ہیں، UAE سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل چائنا سے کر رہے ہیں، UAE سے کر رہے ہیں، یہ بالکل ہمارے دوست ملک ہیں، ہمیں پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی کریں گے، لیکن اس دفعہ ذرا حالات مختلف وہ ہیں. گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں چائنا، ابھی سعودی دیکھیں نا، عرب؟ ان کے 1.6 بلین دینے سے پروگرام میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا IMF سے، لیکن IMF پروگرام شروع ہونے سے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو یا ریجنل ہیں، وہ دے کم فارورڈ اینڈ دے سپورٹ یو. مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے جو پیسے دینے اس سے فرق اتنا کوئی نہیں پڑنا، مطلب کہ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. دیکھیں 1.6 بلین سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے سائن کرنے سے یہ چلا جاتا ہے میسج کہ مطلب اس کی جو ہیلدی چیزیں ہیں فائنینشیل وہ بہتر ہو گئی ہیں. انہوں نے وہ جو اب دوسرے جہاں سے ہمیں دوسرے انسٹیٹیوشن سے باہر کے دوسرے جگہوں سے پیسے لینے ہیں، دوسرے ممالک سے پیسے لینے ہیں، اب جب تک IMF نہیں دے گا تو ہمیں وہاں سے بھی پیسے، مطلب کہ اتنے محتاج ہو چکے ہیں IMF کے، اتنے محتاج ہو چکے ہیں، اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں IMF کے کہ دوسرے ممالک بھی IMF کی اپروول کے بغیر اب ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے؟ جلدی تو نہیں نکلا جا سکتا. نہیں جلدی نکلا جا سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پیچھے 4 سال گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے ایسے ایگریمنٹ سائن کیے اور اس سے پھر یو ٹرن لیتے رہے یا اسے بیک آؤٹ کرتے رہے. اس سے جو کریڈیبلٹی ہے ایک ملک کی، وہ پہلی دفعہ ہماری جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہوئی ہے اور اس پہ ان کو ٹرسٹ نہیں رہا. اس لیے ان کا یہ ہے کہ اگر ہم آج ان سے جتنے بھی ہیں سائن کر بھی دیں یا ہم ریفارمز لائیں گے، یہ ہم ٹیکسز کریں گے، یہ ٹیکسیشن ریفارمز ہوگی، یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، تو وہ چیزوں پہ مان نہیں رہے کہ وہ کہتا جی آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پیچھے مشکوک ہو چکی ہے، اور یہ کبھی پاس میں نہیں ہوا اور اس دفعہ ہوا ہے. تو لیکن یہ معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں اٹ ول ٹیک ٹائم کہ اگر IMF کا پروگرام ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ہمیں کیا اسٹیبلش کرنے میں، دوبارہ سارا سلسلہ آگے چلانے میں. اچھا رانا صاحب، یہ پچھلے ہفتے سے جو لاہور میں سچویشن بنی ہوئی تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، PTI تو یہی سمجھتے اور حالات بھی ایسے لگتے ہیں کہ شاید حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے ایسی سچویشنز، ایسا ماحول کریٹ کر کے. نہیں، یہ تو بڑا ہو گیا ہے، فیشن سمجھ لیں یا ایک طریقہ کار ہی ہو گیا یا جو ہمیشہ ویسے ہی سائیکولوجیکلی لوگ انڈر ڈاگ جو سمجھتے ہیں. عمران خان اس وقت انڈر ڈاگ بنا ہوا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو کنڈکٹ ہے، اس کا جو کریکٹر ہے یا اس کی سوچ ہے یا تھنکنگ ہے، اس کو کوئی نہیں اینالائز کر رہا، نہ اس پہ ڈسکس کرتا ہے کہ جب سے
जब हुकूमत में थे उस वक्त भी आपने देखा जिस तरह उन्होंने काम किया है, जिस तरह उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगाया, बल्कि शहबाज साहब कहता है चुन दिया, तो वो सारी चीज़ें, हमारी मेमोरी बड़ी शार्ट है। अब नहीं, हमें तो आगे मरियम बीबी की पेशियां भी याद हैं, जब गाड़ियों पर पथराव शुरू हो जाते थे, वो लोग जो है ना वो पथराव शुरू कर देते थे, तो इस डर से नैब फिर वो बुलाता ही नहीं था, मरियम बीबी पेशी के बगैर ही वापस चले जाते। हमें तो वो भी याद है, ये भी हमारी मेमोरी में चीज़ें शामिल हैं। वो एपिसोड जो है ना उसको आप देखेंगे तो दूसरे नज़र से देखें तो मैं